تو شیخ یعنی کہ ثابت ہوا کہ یہ ساری کی ساری قراءات جو ہیں یہ منزل من اللہ ہے. جی یہ اور اس منزل بات من میں اللہ، کسی قسم کا شک نہیں ہے. شک نہیں. تو جیسا کہ محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اور ان کے اندر ایک باقاعدہ ایک علم موجود ہے جرح اور تعدیل کا، جس کے ذریعے سے احادیث کو پہچانا جاتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی حدیث صحیح ہے. تو قراءات بھی کیونکہ کئی قراءات ہیں، متعدد قراءات ہیں، تو ان کے اندر بھی کیا اس طرح کا کوئی علم موجود ہے یا ان کو جانچنے کا کوئی طریقہ ہے کہ ہم قراءات کو دیکھ سکیں جی یہ قراءت صحیح ہے یا اس کے اندر اس کی سند کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی جس کی وجہ سے یہ قراءت صحیح صحت کو نہیں پہنچتی؟ کیا اس کا بھی کوئی طریقہ کار موجود ہے؟ جی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ امام جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النشر فی القراءات العشر کے اندر جو ہے ہر روایت کی سندیں باقاعدہ بیان کر دی ہیں، اور اس میں جو تواتر کی حد تک پہنچتی تھیں اور مستند اور بالکل مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ ایک پورے اعتماد کے ساتھ وہ پوری موجود تھی، ان کو انہوں نے بیان کیے ہیں، اور جو نہیں پہنچتی تھی وہ بھی الگ سے بیان کر دی ہیں. اب انہوں نے بہت ساری تحقیق کے بعد 3 شرطیں لگائی ہیں کسی بھی قراءت کے صحیح ہونے کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قراءت کسی بھی عربی وجہ کے موافق ہونی چاہیے، یعنی کہ جتنی بھی عربی گرامر کے اندر وجوہ ہیں وہ قراءت ان میں سے کسی نہ کسی کے موافق ہوگی، یعنی کہ کسی اور زبان میں سے نہ کوئی لے آیا. ہاں ایسے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مصاحف عثمانیہ کے موافق ہو، بے شک رسماً اس کا احتمال ہی کیوں نہ ہو. مثلا بعض قراءتیں ایسی ہیں کہ جو تو صراحت کے ساتھ نکلتی ہیں، جیسے مالکی میں ملکی جو ہے وہ بالکل صراحت سے نکل رہی ہے، لیکن مالکی کا اس میں احتمال موجود ہے. اور تیسری انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ اس کی سند کے اندر تواتر پایا جاتا ہوں. اب دیکھیں امام جزری رحمہ اللہ کے دور تک قراءات 7 کو ہی لوگ متواتر سمجھتے تھے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امام نافع، امام مکی ابن کثیر مکی، بصری، شامی اور اسی طرح کوفیین جو ہیں تینوں. تو لیکن امام جزری رحمہ اللہ نے آ کر پھر 3 مزید ائمہ جو ہیں، امام ابو جعفر، امام خلف العاشر، ان کی جو سندیں تھیں ان کو کھنگالا، ان کی تحقیق کی، اور انہوں نے یہ ثابت کیا باقاعدہ کہ جس طرح وہ روایات متواتر ہیں یہ تینوں روایات بھی اسی معیار کی ہیں اور اسی طرح متواتر ہیں جس طرح کے پہلی بات ہیں. تو امام جزری رحمہ اللہ سے پہلے تو وہ لوگ زیادہ تر قراءات 7 کو ہی پڑھتے تھے. تو جب علامہ جزری رحمہ اللہ نے محنت کی اور باقاعدہ ثابت کیا کہ یہ بھی اسی طرح کی متواتر ہیں، تو اس کے بعد پھر قراءات 10 کا رواج پڑ گیا.